بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہر لمحہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ لمحے انسان کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں، جیسے صبح کا وقت جب رات کا اندھیرا ختم ہو رہا ہوتا ہے، صبح کی پہلی کرن جب زمین پر پڑتی ہے، پرندے اپنے رب کی حمد میں مصروف ہوتے ہیں، فضاؤں میں ایک تازگی اور ایک امید بکھر جاتی ہے، یا شام کا وقت جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے، آسمان کے رنگ بدل رہے ہوتے ہیں، کائنات ایک عجیب سا سکون اختیار کر لیتی ہے۔ یہ دونوں اوقات دراصل ایسے مبارک لمحات ہیں جن میں انسان اگر اپنے رب کو یاد کر لے، ذکر میں ڈوب جائے، عاجزی اور امید کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جائے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کے غم ہلکے ہو جاتے ہیں، مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی ہیں اور تقدیر کے دروازے اس پر کھلنے لگتے ہیں۔ ایسے ہی لمحوں کے لیے اللہ نے ہمیں 3 عظیم اذکار عطا فرمائے۔ یہ اذکار گویا روحانی خزانے کے 3 دروازے ہیں۔ ان میں پہلا دروازہ تیسرا کلمہ، دوسرا دروازہ درود شریف اور تیسرا دروازہ استغفار۔ ان کو 3 تسبیحات کہا جاتا ہے۔ یہ بہت مبارک تسبیحات ہیں۔ جو شخص صبح اور شام یہ 3 دروازے کھول لیتا ہے، اس پر اللہ کی رحمت کی بارش برستی ہے، سکون کے دریا بہنے لگتے ہیں، کامیابی کی راہیں روشن ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں تیسرے کلمے کی۔ تیسرا کلمہ ایک جامع ذکر ہے۔ اس میں اللہ کی کبریائی موجود ہے، توحید ہے، شکر ہے، عاجزی ہے۔ جب کوئی بندہ زبان سے پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو وہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اس کی بڑائی کو مانتا ہے، اس کا شکر بجا لاتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ کائنات میں کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ کلمات محض الفاظ نہیں بلکہ دل کو ایک نئی زندگی دینے والے انوارات ہیں۔ صبح کے وقت جب یہ مبارک کلمات زبان پر آتے ہیں تو دل کے اندھیرے مٹ جاتے ہیں، امید کی روشنی دل میں اترتی ہے۔ شام کو یہ کلمات پڑھنے والا بندہ رات کی تاریکیوں میں بھی سکون اور رحمت کی روشنی پاتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ہمارا دل یہ مان لے کہ حقیقت میں کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ کے، تو ہمارے غم کیوں باقی رہیں، ہماری مایوسیاں کیسے قائم رہ سکتی ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام، نیک لوگ اور صوفیہ ہمیشہ اپنے مریدین کو یہ نصیحت کرتے رہے کہ صبح شام تیسرا کلمہ ضرور پڑھا کرو تاکہ دل ایمان کی روشنی سے بھرا رہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں دوسری تسبیح یعنی درود شریف کی۔ درود شریف دراصل وہ ذکر ہے جس میں براہ راست اللہ اور اس کے فرشتے شامل ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب سوچئے وہ ذکر کتنا عظیم ہوگا جس میں اللہ اور فرشتے شامل ہیں۔ جب ایک عام انسان اس ذکر میں شامل ہو جائے تو اس کا کیا مقام ہوگا۔ صبح کو درود شریف پڑھنے والا دن بھر اللہ کی رحمت میں رہتا ہے، شام کو درود شریف پڑھنے والا رات بھر اللہ کی رحمت میں رہتا ہے، سکون اور امن میں گھرا رہتا ہے۔ درود شریف دل کو نرم کر دیتا ہے، یہ غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے، یہ دعاؤں کو قبولیت کی طرف لے جاتا ہے، یہ دل کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھر دیتا ہے۔ درود شریف صرف زبان کا ذکر نہیں بلکہ ایک ایسی روشنی ہے جو دل کے اندھیروں کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ درود پڑھنے والا شخص گویا اپنے دل میں وہ چراغ جلاتا ہے جو کبھی نہیں بجھتا۔ اب ہم تیسری تسبیح کی بات کرتے ہیں، استغفار۔ استغفار گناہوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، یہ بندے کی عاجزی اور پشیمانی کی زبان ہے۔ جب بندہ دل سے کہتا ہے استغفر اللہ تو وہ اپنے گناہوں کا بوجھ زمین پر رکھ دیتا ہے اور اللہ سے ایک نئی زندگی مانگ لیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے بار بار وعدہ فرمایا، جو استغفار کرے گا اس پر اللہ کی رحمت برسے گی، بارشیں نازل ہوں گی، رزق میں وسعت ہوگی، اولاد عطا ہوگی، خوشحالی کے دروازے کھل جائیں گے۔ صبح کا استغفار انسان کے دن کو برکتوں سے بھر دیتا ہے،
شام کا استغفار رات کو سکون اور اطمینان میں بدل دیتا ہے۔ گناہ دل کو بوجھل کر دیتے ہیں، استغفار دل کو ہلکا اور روشن کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی کثرت سے استغفار کرتے تھے، حالانکہ وہ معصوم تھے۔ یاد رکھیے، یہ تینوں اذکار مل کر انسان کی زندگی میں ایک روحانی انقلاب لے کر آتے ہیں۔ تیسرا کلمہ ایمان کی روشنی ہے، درود شریف محبت کا خزانہ ہے، استغفار پاکیزگی کا وسیلہ ہے۔ صبح شام ان تین اذکار کو پڑھنے والا اپنی روح کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، پھر وہ جہاں جاتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ چلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس کے نصیب میں لکھی جاتی ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم ان اذکار کو اپنی عملی زندگی میں کیسے شامل کریں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں، بہت ہی آسان ہے۔ آپ کے جو بھی دیگر وظائف ہیں، اذکار ہیں، وہ جاری رکھیں، لیکن ان تین تسبیحات کو اپنی زندگی کا معمول بنا کر دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کو وہ لطف اور مزہ آئے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ صرف یہ معمول بنا لیں کہ ہر صبح فجر کی نماز کے بعد اور شام سے مراد مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد جو بھی آپ کے لیے آسانی کا وقت ہو، ان اوقات میں آپ یہ تسبیحات کریں۔ تیسرا کلمہ 100 بار صبح شام، درود شریف کوئی سا بھی صبح شام 100 بار، استغفار کوئی سا بھی 100 بار صبح شام۔ انتہائی توجہ کے ساتھ آپ نے کرنا ہے، صرف 20 منٹ لگتے ہیں ان تسبیحات کو پڑھتے ہوئے۔ انشاءاللہ 20 منٹ صبح اور 20 منٹ شام اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے آپ یہ تسبیحات پڑھیں اور زندگی کے فیصلے کروا لیں۔ انشاءاللہ تمام مشکلات، پریشانیاں دور، روحانیت میں عروج، دل صاف، روح پاک اور روح کو ایسا سکون ملے گا آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ سب عاجزی اور امید کے ساتھ کریں، دیکھیے گا چند ہی دنوں میں آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی، دعا کی قبولیت ملے گی، ایک یقین دل میں اتر جائے گا، آپ کے گھر میں سکون اور برکت کی فضا قائم ہو جائے گی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی دنیاوی مصروفیات کے لیے گھنٹوں نکال لیتے ہیں، کاروبار، نوکری، موبائل، دوست، تفریح، ان سب کے لیے وقت ہے، مگر اللہ کے ذکر کے لیے ہم چند لمحے بھی نہیں نکال سکتے۔ حالانکہ یہی ذکر ہماری دنیا کو بھی سنوارتا ہے، ہماری آخرت کو بھی سنوارتا ہے۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی کو خوشحال، پرسکون اور روشن دیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی فیصلہ کریں۔ آپ صبح شام ان تین اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر تو دیکھیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو، برکت ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کو سکون ملے؟ اگر ہاں تو آج سے ہی ان تسبیحات کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ صبح شام تیسرا کلمہ، درود شریف اور استغفار 100 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو آپ کو کامیابی، خوشی اور اطمینان تک لے جائے گا۔ آج سے ہی نیت کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہماری صبح کا آغاز اللہ کے ذکر سے ہوگا، ہماری شام کا اختتام بھی اللہ کے ذکر سے ہوگا۔ یہی اصل خوشی ہے، یہی اصل کامیابی ہے، یہی اصل سکون ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا کہ صبح شام کے یہ چند لمحات کس قدر قیمتی ہیں۔ یہ لمحے وہی ہیں جنہیں اللہ نے اپنی خاص رحمتوں سے بھر دیا ہے، اور ہم نے جان لیا کہ یہ تین اذکار، تیسرا کلمہ، درود شریف اور استغفار انسان کی زندگی کے وہ روحانی خزانے ہیں جو ہر مومن کو عطا کیے گئے۔ اگر ہم اپنی صبح کا آغاز، اپنی شام کا اختتام ان اذکار کے نور سے کریں تو ہماری دعائیں رد نہیں ہوتیں، ہمارے دل غموں سے خالی ہو جاتے ہیں، ہماری تقدیر کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ دنیا کے لیے ہم کتنا وقت نکالتے ہیں، ذرا سوچئے تو صحیح۔ کبھی کاروبار کے لیے، کبھی نوکری کے لیے، کبھی دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، لیکن کیا ہم اللہ کے ذکر کے لیے چند لمحے نہیں نکال سکتے؟ حالانکہ یہی وہ چند لمحے ہماری زندگی کو سنوار دیں گے، دنیا کو بھی، آخرت کو بھی۔ اور یاد رکھیے، یہ تین تسبیحات کرنے والا یہ یقین رکھے کہ اس نے کم از کم صبح اور شام تو اللہ کے تین احکامات کو مان لیا۔ اللہ فرما رہا ہے صبح شام میری تسبیحات بیان کرو، میرا ذکر کرو۔ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھ کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر دی۔ دوسرا حکم اللہ پاک فرماتا ہے میں اور میرے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، تم بھی پڑھو۔ آپ نے درود و سلام پڑھ دیا۔ تیسرا حکم اللہ پاک فرماتا ہے استغفار کر لو، دنیا جہان کی ہر نعمت دے دوں گا۔ آپ نے اللہ کا تیسرا حکم بھی مان لیا اور انتہائی ادب سے، توجہ سے، نادم ہو کے استغفار بھی پڑھ لیا۔ تو سوچیں آپ کو مبارک ہو،
آپ نے اللہ کے 3 احکامات کو تو آج دن بھر میں مان لیا، صبح اور شام۔ اللہ کریم آپ کو، مجھے، ہم سب کو باادب ان 3 تسبیحات کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین جانیے بہت روحانیت ہے، بہت نورانیت ہے ان 3 تسبیحات کے اندر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو باادب اپنا ذکر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔